بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہمیں پشاور سے بھیجا ہے سلطان محمد صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹھک میں جو میرے گھر کے ساتھ بنا ہوا ہے رہتا ہوں اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مہمانوں کو وہاں استقبال بھی کرتا ہوں، ریسیو بھی کرتا ہوں۔ اکثر کوئی عالم یا سمجھدار آدمی آ جاتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹھک میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا ان تصویروں والے کمرے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اگر تصویروں والے مکان میں نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہر حرام کمائی سے بننے والے مکان میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ سلطان محمد صاحب، یقیناً جس مکان میں کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بت پرستی سے مشابہت اختیار کرتی ہے اور شریعت میں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تصویریں چونکہ زندہ چیزوں کی ہوتی ہیں لہذا ان سے بچا جائے، البتہ مختلف مناظر اور سینریوں کی تصاویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اچھی اچھی تصویریں لگا سکتے ہیں سینریوں کی، مناظر کی، لیکن جانداروں کی تصاویر سامنے لگا کر ان کے سامنے نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے، یہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے جو ریزننگ آپ نے کی ہے کہ جی اس کا تو مطلب ہے کہ حرام دولت سے کمانے والے بنائے جانے والے مکان میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، حرام کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک پاکیزہ ہے اور پاک پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ لہذا جو آدمی سودی رقم سے بقول آپ کے مکان بناتا ہے، حرام کے مال سے مکان بناتا ہے، ناجائز دولت کما کر مکان بناتا ہے، غصب کر کے کسی کا مال اس سے مکان بناتا ہے، تو اس مکان کا بنانا بذات خود اس کے لیے وبال ہے، یہ کار گناہ ہے۔ اور ایسے مکان میں نماز نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسے مکان میں نماز پڑھی جائے، کسی ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جس میں غصب کا مال نہ ہو، حرام کا مال لگا ہوا نہ ہو، سود کا مال لگا ہوا نہ ہو۔ لیکن آپ اپنے ایک عمل کے لیے راہ جواز مت ڈھونڈیں۔ آپ کا عمل جو ہے وہ غلط ہے اور شریعت نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے، لہذا آپ شریعت کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں کہ واقعی میری بیٹھک میں جو تصاویر لگی ہوئی ہیں یا تو میں ان تصاویر کو ہٹا دوں گا یا پھر اس جگہ تصاویر کے سامنے میں نماز ادا نہیں کروں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کے سامنے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مال حرام کے بارے میں یہ بات عرض کروں کہ وہ ایک علیحدہ گناہ ہے جو انسان کرتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اس کو انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبال بنا دیتا ہے۔ لہذا آپ اس کا قیاس اس پہ نہ کریں۔ دیکھیے، مال حلال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے حرام کا مال اکٹھا کر لیا ہے، آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ حلال کا ہے اور اس میں 10,000 روپے حرام کا شامل کر دیا، تو اس مال حرام پر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ہر چیز کا اپنا حکم ہے، نماز پڑھنے کا اپنا حکم ہے، اس کے حالات ہیں، اور مکان بنانے کا اپنا حکم ہے، اس کے حالات ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ حرام مال سے مکان بنانا جائز ہے، بالکل غلط ہوگا۔ یہ حرام مال سے مکان نہیں بنایا جائے گا، حرام مال سے کپڑے خریدے نہیں جائیں گے، حرام مال سے کھانا خریدا نہیں جائے گا، اور اگر لے لیا گیا ہے تو وہ مال حرام ہے اور اس کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ سزا انسان کو دے گا۔ لہذا آپ خلط مبحث نہ کریں، ایک چیز کو دوسری چیز میں گھسیڑ کر اس کو جائز بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا پہلا عمل غلط ہے۔ بیٹھک کے اندر تصاویر لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر تصاویر لٹکی ہوئی ہیں تو کم از کم اس کے سامنے سجدہ نہ ہوا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ بتوں کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح تصاویر کے سامنے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے آپ کی بہتری کے لیے قانون بنایا ہے۔ البتہ اگر آپ کے پاس کوئی مکان حرام کا ہے، آپ کے پاس کوئی کھانا حرام کا آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی کپڑے اور ملبوسات حرام کے آ رہے ہیں، تو ان سے بھی گریز کیجیے، ان کو مت استعمال کیجیے۔ حرام لباس پہن کر یقیناً آپ کو نماز کا اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا حلال لباس پہن کر ہوگا۔ حرام کھانا کھا کر اپنے جسم کی توانائی مت بڑھائیے، کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایسے حرام مال سے پلنے بڑھنے والا جسم جو ہے اس کو آگ ہی زیب دیتی ہے، آگ ہی اس کے مناسب ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے۔ لہذا ان دونوں کاموں میں فرق کیجیے۔ ہر حرام کام اور ناجائز کام کو برا سمجھیے، اور شریعت نے جس سے روکا ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، چاہے وہ حرام مال کی کمائی ہو یا حرام دولت کی کمائی ہو۔ وہ کوئی مولوی کمائے، کوئی مسٹر کمائے، کوئی گویا کمائے، کوئی نچیا کمائے، جب حرام طریقے سے کوئی کمائے گا
تو وہ حرام ہوگا اور شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی اور اس کو شریعت جائز قرار نہیں دے گی۔ آپ بھی اپنے عمل کی اصلاح کیجئے، اپنے بیٹھک سے تصاویر اتار دیجئے یا اس بیٹھک کے اندر نماز پڑھنے سے گریز کیجئے، دوسرے کمرے میں نماز پڑھیے۔ رحمت کے فرشتے تصاویر والی جگہ پر بھی نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر نازل نہیں ہوتی ہے، بلکہ شیطان آتا ہے وہاں پہ اور انسان کو شیطان اللہ کی نافرمانی کے قریب کرتا جاتا ہے۔ آپ غلط ہیلے بہانے کر کے اپنے ایک ناجائز کام کو جائز بنانے کی فکر مت کریں، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیجئے، غلط کاموں سے دور رہیے۔ اگر آپ کے پاس مال حرام کا ہے تو حرام کا مال مت کھائیے، حرام کے مکان میں مت رہیے، حرام کے کپڑے مت پہنیے، حرام اور غصب شدہ مال پر قبضہ مت کیجئے، اپنے حلال مال پر اکتفا کیجئے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ میں تجھ سے حلال رزق کی توفیق طلب کرتا ہوں، مجھے حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے، حرام سے مجھے رکنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو چیز شریعت نے منع کی ہے اس کو منع سمجھیے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ شریعت کا حکم سنتے ہی وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے میں نے وہ تسلیم کرنا ہے، میں نے اپنے نفس کی یا اپنے شیطان کی باتیں نہیں سننی ہیں، میرے بہانے بھی نہیں ڈھونڈنے ہیں، بلکہ ناجائز کو ناجائز کہنا ہے، جائز کو جائز کہنا ہے، حلال کو حلال تسلیم کروں گا، حرام کو حرام تسلیم کروں گا۔ لہٰذا شریعت کے احکام کے سامنے ہیلے بہانے مت تراشیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مزید گناہگار مت بنائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے برے کاموں سے رکنے اور نیک کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔